السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله محترم سامعین و حاضرین بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت کریمہ میں جس کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہتا ہے کہ ایمان لاؤ۔ مطلب کیا ہے، مقصود کیا ہے ایمان والوں سے ایمان لانے کی بات کرنا؟ مقصود یہ ہے کہ اپنے ایمان کو تازہ کرو، اپنے ایمان کے اندر نکھار پیدا کرو، اپنے ایمان کے اندر چمک لاؤ، کیونکہ ایمان ایک حالت پر نہیں رہتا ہے، اس میں کمی بھی آتی ہے، زیادتی بھی آتی ہے، وہ گردآلود بھی ہو جاتا ہے، اس میں کپڑی بھی جم جاتی ہے، اس میں کمزوری بھی آ جاتی ہے۔ اور جب ایمان اس طرح سے کمزور ہو جائے، اس کے اندر کمی آ جائے، تو انسان دین کو لے کر کے، تقویٰ کو لے کر کے، اطاعت اور عمل کو لے کر کے سست ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر وہ رفتار، اس کے اندر وہ تیزی، وہ سرگرمی، وہ گرم جوشی نظر نہیں آتی جو ایمان جب بلندی اور حرارت پر ہوتا ہے تب نظر آتی ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، ایمان لاؤ، اپنے ایمان کے اندر اضافہ اور بڑھوتری لاؤ، اس کو مضبوط بناؤ، اس کے اندر قوت پیدا کرو۔ یہ مطلب ہے قرآن کریم کی اس آیت کا۔ حضرات، ایمان ایک مسلمان کی زندگی کا سب سے قیمتی شے ہے، سب سے انمول دولت ہے۔ ہمارے پاس ایمان ہے، توحید ہے، سمجھ لیجیے ہمارا مال ہے، اور اگر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے ہاتھ خالی ہیں، غربت ہے، مسکرت ہے اور محتاجگی ہے، لیکن ایمان سے ہمارا مال ہے، تو سمجھ لیجیے ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ لیکن ہمارے پاس سب کچھ ہے، عیش آرام، دولت، مال، سب کچھ ہے، لیکن ایمان سے محروم ہے، تو آپ سمجھ لیجیے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کیونکہ صرف دنیا میں نہیں رہنا ہے، ہمیں آخرت کی طرف سفر کرنا ہے، اور آخرت کے اندر ہماری دولت اور آخرت کے اندر ہمارے کام آنے والی اور ہماری تمام کامیابیوں کی جڑ یہی ایمان ہے۔
تو ایمان ہماری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، اور جو چیز قیمتی ہوتی ہے، جو چیز بہت زیادہ انمول ہوتی ہے، گرا مایا ہوتی ہے، اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اس کی نگرانی کی جاتی ہے، اس کی نگہداشت کی جاتی ہے، اس کو نقصان سے بچایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ سونا چاندی یہ ہماری زندگی کے اندر بہت قیمتی ہوتے ہیں، ان کو ہم کہاں رکھتے ہیں؟ گھر کے اندر ایک دم لاکر میں، ہم خزانے میں رکھتے ہیں اس کو، تاکہ کوئی اس تک پہنچ نہ پائے، کوئی اس کو حاصل نہ کر پائے، کوئی اس کو چرا نہ لے۔ سونا قیمتی ہوتا ہے تو اس کو ہم بہت محفوظ شکل میں رکھتے ہیں کہ اس تک کوئی پہنچ نہ پائے۔ لیکن جوتے چپل قیمتی نہیں ہوتے، اس لیے وہ گھر کے باہر ہوتے ہیں۔ ایسی میرے بھائی ایمان ہے، ایمان قیمتی ہے، انمول ہے، بہت عظیم ہے، اس لیے اس ایمان کی حفاظت ہونی چاہیے، اس ایمان کے بارے میں ہمیں فکر مند ہونا چاہیے، اس ایمان کی طرف ہمیشہ ہماری نگاہ ہونی چاہیے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں نافق حنظلہ، ابو بکر حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ کہا حنظلہ کیسی بات کرتے ہو؟ کہا میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں، وَيُذَكِّرُ لَنَا بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ، اور آپ ہمیں جنت اور جہنم کی تذکیر کرتے ہیں، جنت اور جہنم کی نصیحت کرتے ہیں، تو ایمان کا معاملہ بہت ہی اعلیٰ اور رفع ہوتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، جذبہ عمل ایک دم عروج پر ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں، اپنے بال بچوں میں ہوتے ہیں، بازاروں میں ہوتے ہیں، تو وہ کیفیت نہیں رہ جاتی۔ نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہی حالت تو میری بھی ہے، وہاں میرا ایمان جس قدر عروج پر ہوتا ہے، جس قدر ایمان کے اندر حرارت ہوتی ہے، وہ اور جگہوں پر نہیں رہ جاتی۔ کہتے ہیں چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے یہ لوگ اور اپنا مسئلہ بیان کیا، یا رسول اللہ یہ ہمارا حال ہے، کیا فرماتے ہیں؟ یہ کون سا مرض ہمیں لاحق ہو گیا؟ یہ ہمارا ایمان کس طرح کے حالات سے دو چار ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہی حالت جو اس وقت میں تمہارے اندر دیکھ رہا ہوں یہ میرے وفات کے بعد بھی تمہاری نہیں، تو مدینہ کی گلیوں میں فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے، تمہارے بستروں پر آ کر کے فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو سراہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ستائش کی۔ کیوں جانتے؟ اس لیے کہ یہی تو ایمان ہے کہ انسان کو اپنے ایمان کی فکر ہو، یہی تو ایمان ہے کہ انسان اپنے گھٹتے بڑھتے ایمان کو لے کر کے فکر مند ہو، یہی تو ایمان ہے۔ اور اگر انسان اپنے ایمان کی طرف توجہ نہ رکھے، اگر انسان اپنے ایمان کو لے کر کے فکر مند نہ ہو، اگر انسان اپنے گھٹتے ہوئے ایمان کو لے کر کے غم میں مبتلا نہ ہو جائے اور اپنے اندر عمل کا جذبہ نہ پا کر کے صدمے میں نہ آ جائے، تب تو سمجھ لیجیے کہ وہ دینی طور پر بہت زیادہ غفلت کا شکار ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو سراہا کہ تم اپنے ایمان کو لے کر کے فکر مند ہو، اس کی گھٹتی اور بڑھتی ہوئی کیفیت کو لے کر کے تم فکر مند ہو، یہی تو ایمان ہے۔ میرے بھائیوں، آپ تھوڑی دیر کے لیے اس حوالے کو سامنے رکھ کر کے اپنا جائزہ لیجیے کہ کیا ہم اور آپ اس طرح سے اپنے گھٹتے اور بڑھتے ہوئے ایمان کو لے کر کے فکر مند ہوتے ہیں؟ کیا ہم کبھی سوچ اور فکر میں پڑتے ہیں کہ نماز کے لیے طبیعت نہیں آمادہ ہے، جنت اور جہنم کو یاد کر کے ڈر اور خوف پیدا نہیں ہو رہا ہے؟
تلاوت کی طرف آمادگی نہیں ہو رہی ہے، دین کی طرف رغبت نہیں پیدا ہو رہی ہے؟ کیا ان چیزوں کو لے کر کے ہم کبھی فکر مند ہوتے ہیں؟ ہم اپنے ایمان کو ٹٹولتے ہیں؟ ہم اپنے اندر جھانک کر کے دیکھتے ہیں؟ اگر نہیں دیکھتے ہیں تو میرے بھائیوں، حقیقت میں ہم نے اپنے ایمان سے اپنی توجہ کو ہٹا لیا ہے۔ ہم جتنا اپنے دنیاوی ترقی کو لے کر کے فکر مند رہتے ہیں، اس کا مشر اشیر بھی ہم اپنے اندر کے ایمان کو لے کر کے فکر مند نہیں ہوتے، جبکہ یہی ایمان تو ہماری متاع گراں بہا ہے، یہی ایمان تو ہماری دولت ہے۔ اسی ایمان کی بنیاد پر تو دنیا اور آخرت کی سرخروئی ہمیں حاصل ہونے والی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میرے بھائیوں، اپنے ایمان کو لے کر کے، اپنی توحید کو لے کر کے بڑے فکر مند ہوا کرتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھ جاتے تھے، اور جب بھی کچھ لوگ گزرتے یا کوئی گزرتا تو اس سے کہتے کہ اجلس بنا نؤمن ساعتن، آؤ ذرا ہمارے ساتھ بیٹھو، تھوڑی دیر ہم ایمان لے آئیں، آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو تھوڑی دیر کے لیے ہم ایمان لے آئیں۔ کیا مطلب؟ دین کی بات کریں، اللہ و رسول کی بات کریں، آخرت کی بات کریں، اور ہمارا ایمان تازہ ہو جائے، آؤ ذرا دیر کے لیے بیٹھ کے ایسا کچھ کر لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح سے لوگ کہتے تھے اجلسوا بنا نؤمن ساعتن، آؤ ذرا ہم لوگ تھوڑی دیر بیٹھ کر کے اپنے ایمان کو تازہ کر لیں، اپنے اندر کے جذبہ ایمان کو بڑھا لیں، اس کے اندر چمک پیدا کر لیں، اس کو سائیکل کر لیں۔ یہ جو زنگ بیٹھ چکا ہے، یہ جو گرد اٹ چکی ہے ہمارے ایمان کے اوپر، اس کو جھاڑ لیں، اللہ کی بات کر کے، آخرت کی بات کر کے، محشر کی بات کر کے، قبر کی بات کر کے، جنت اور جہنم کی بات کر کے اپنے ایمان کو تازہ کر لیں۔ یہ سلف کی روایت ہے۔ اس طرح سے ان کو اپنے ایمان کی فکر ہوتی تھی، اس طرح سے اپنے ایمان کو بڑھانے اور اس کے اندر بڑھوتری لانے کے لیے کوشش کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیوں کی ایمان کو درخت سے تعبیر کیا ہے۔ درخت مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، پاک کلمے کی مثال پاک درخت کی سی ہے، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ درخت کو پروان چڑھانے کے لیے، درخت کو زندہ رکھنے کے لیے، ہرا بھرا رکھنے کے لیے اس کی جڑوں میں پانی ڈالا جاتا ہے، اس کے اوپر دوائیاں ڈالی جاتی ہیں، اس کو آوارہ جانوروں سے بچانا پڑتا ہے۔ کہ دیہات وغیرہ میں آپ جا کے دیکھیے، درخت جہاں آدمی لگاتا ہے اس کو چاروں طرف سے گھیر دیتا ہے کہ جانور نہ کھا جائے درخت، تو پانی بھی ڈالنا پڑتا ہے، کھاد بھی ڈالنا پڑتا ہے، اس درخت کو بچانا پڑتا ہے آوارہ جانوروں سے، جراثیم سے، کیٹانوں سے، اور ہر آن اس کی خبر رکھی جاتی ہے، تب جا کر کے وہ درخت بڑھتا ہے، پروان چڑھتا ہے، اس کے اندر شاخیں آتی ہیں، پتے آتے ہیں، پھل آتے ہیں۔ میرے بھائیو، ایسے ہی ہمارا ایمان ہے۔ ایمان کو زندہ رکھنے کے لیے، ایمان کو پروان چڑھانے کے لیے، ایمان کو مفسدات سے اور ایمان کو کمزور کرنے والی چیزوں سے بچانے کے لیے ہم کو ایمان کی طرف اپنی توجہ مبذول کرنی پڑے گی، اس کی جڑوں میں پانی ڈالنا پڑے گا، اس کو ہمیں ان چیزوں سے بچانا پڑے گا جو ایمان کو نقصان پہنچانے والی چیزیں، کی گناہ، نافرمانی اور معصیت کے کام، اطاعت اور فرما برداری کے کام، یہ پانی ہے، یہ کھاد ہے ایمان کے لیے۔ اس کے ذریعے سے ایمان بڑھتا ہے، پروان چڑھتا ہے، اس کے اندر قوت آتی ہے، اس کے اندر پائیداری آتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کو درخت سے تعبیر کیا ہے۔ کلمے کی مثال درخت کی مثال ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایمان کو نور سے تعبیر کیا ہے اور روشنی کی مثال دی ہے ایمان کے لیے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو تاریکی سے روشنی کی طرف لے کر کے آتا ہے۔
اللہ لوگوں کو تاریکی سے روشنی کی طرف لے کر کے آتا ہے. تاریکی سے روشنی کی طرف لانے کا مطلب یہ ہے کفر سے ایمان کی طرف، اسلام کی طرف لے کر کے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کو نور کہا. قرآن کے اندر دوسرے مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی تفصیلات بیان کی ہے، تشریحات بیان کی ہے، جس میں نور سے ایمان مراد دیا اللہ تعالیٰ نے. ارے بھائی، نور جو ہوتا ہے اور روشنی جو ہوتی ہے، لائٹ جو ہوتی ہے، اس کو بھی روشنی کے لیے، چلنے کے لیے کچھ چاہیے ہوتا ہے. یہ لائٹ جل رہی ہے، یہ کوکبے جل رہے ہیں، پاور ہے، اس کو پاور مل رہا تھا کہ جل رہے ہیں. ابھی پاور کٹ جائے یہ ساری لائٹیں بند ہو جائیں گی. چراغ جلتا ہے تو اس میں تیل ڈالا جاتا ہے، تب وہ چراغ جلتا ہے، تب اس کے اندر روشنی پیدا ہوتی ہے، اور تب وہ روشنی بکھیرتا ہے وہ چراغ، اور ہواؤں سے اس چراغ کو بچانا پڑتا ہے. یہی معاملہ ایمان کا ہے. ایمان کو پروان چڑھانے کے لیے، ایمان کو کمزوری سے بچانے کے لیے ہم کو ساز و سامان کرنا پڑے گا، تب ہمارا ایمان پروان چڑھے گا اور ہمارا ایمان کمزوری سے بچے گا. دیکھیں موبائل، ہماری اپنی جو موبائل ہے جس کو ہم چلاتے ہیں، موبائل کب چلتا ہے؟ جب اس کا بیٹری چارج ہوتا ہے، اس کے اندر جان ہوتی ہے بیٹری کے اندر، اسی بیٹری سے پورا موبائل چلتا ہے. میرے بھائیو، اگر بیٹری ڈسچارج ہو جائے، بیٹری کے اندر سے چارج ختم ہو جائے، تو آپ کا موبائل اگر بہت اچھا ہے، بہت صحیح ہے، بڑی کمپنی کا ہے، بہت قیمتی ہے، لیکن اس کا کوئی فنکشن نہیں چلے گا، اس کا کوئی بٹن کام نہیں کرے گا، اس موبائل کا کوئی بھی حصہ آپ کو متحرک نظر نہیں آئے گا اگر بیٹری ڈسچارج ہے. اسی لیے آپ کہیں بھی ہو، آپ برابر دیکھتے رہتے ہو کہ میرے موبائل کا چارج کتنا ہے، 1 پوائنٹ بچا ہے، آپ فوراً دیکھتے ہیں مجھے جلدی سے جلدی اپنے موبائل کو چارج کرنا چاہیے، نہیں تو موبائل میرا بند ہو جائے گا، یہ کام کرنا چھوڑ دے گا. آپ کو موبائل کے بیٹری کی فکر کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اسی پر آپ کی پوری موبائل ڈیپینڈ ہے. ایسے ہی میرے بھائیوں، ایمان جو ہے ہمارا جتنا زیادہ پاورفل ہوگا اتنا زیادہ ہم دینی اعتبار سے ایکٹیو ہوں گے، متحرک ہوں گے، نماز میں بھی ہمارا دل لگے گا، صدقہ و خیرات کے لیے بھی ہم آگے آئیں گے، اور دعوت کے کام میں بھی ہم پیش رہیں گے، درس اور پروگرام کو سننے کے لیے بھی پہلے سب میں آگے بیٹھیں گے. اگر آپ کے ایمان کی بیٹری چارج ہوگی تو دینی اعتبار سے آپ متحرک اور ایکٹیو نظر آؤ گے. لیکن اگر ایمان کی بیٹری ڈسچارج ہو گئی تو نہ نماز میں دل لگے گا، نہ دعوت کے کام میں دل لگے گا، نہ آپ کو پروگرام میں آپ کا دل لگے گا. دین سے آپ بیزار سے ہو جائیں گے، دین کے کام اور دین کی چیزوں سے آپ کو بیزاری اور نفرت سی ہو جائے گی. اگر ایمان کی بیٹری ڈسچارج ہے تو اس چیز کو سمجھیے. اگر آپ کا دین میں دل نہیں لگتا ہے، عبادات میں دل نہیں لگتا ہے، تلاوت میں دل نہیں لگتا ہے، دعوت کے کام میں دلچسپی نہیں ہے، تو آپ کچھ مت کیجیے، صرف اپنے ایمان کی بیٹری کو چارج کیجیے. اس کو چارج کیسے کرنا ہے میرے بھائیوں؟ یہی مجلسیں، یہی دینی پروگرام، یہی اجتماعات، یہی تو ایمان تازہ ہوتا ہے، یہی تو آپ کی ایمان کی بیٹری چارج ہوتی ہے، یہی سے تو آپ کو قوت ملتی ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس ایمان کو چارج کرنے کے لیے، اپنے دینی شعور کے اندر اضافہ کے لیے، اپنی معلومات کے اندر اضافے کے لیے آپ کو ان مجالس کو ترجیح دینی چاہیے، ان لوگوں کو ترجیح دینی چاہیے جو کتاب و سنت کے علم پر مبنی ہیں، جو صحیح حوالوں سے بات کرتے ہیں، جو کتاب و سنت اور منہج سلف کی روشنی میں بات کرتے ہیں. البتہ وہ لوگ جو واعظ کے نام پر، جو تزکیے کے نام پر، تربیت کے نام پر من گھڑت واقعات سناتے ہیں، کشف و کرامات کی لوریاں سناتے ہیں، موضوع روایات کے دوش پر لوگوں کو اڑاتے ہیں، وہاں سے آپ کو حضرت کی تزکیہ حاصل نہیں ہوگا، وہاں آپ کا ایمان چارج نہیں ہوگا. ایسی مجلسیں جو نوجوانوں کو ورگلاتی ہیں اور جن کے علماء طاغوت کا نام لے کر کے نوجوانوں کو انقلابی بناتے ہیں، ان کے اندر شورش پیدا کرتے ہیں، اور نظام باطل کا نام لے کر کے ان کے درمیان
آگ لگا دیتے ہیں اور ان کو حکومت وقت کے خلاف للکار دیتے ہیں، ایسے مقامات پر اور ایسی مجلسوں میں آپ کا ایمان تازہ نہیں ہوگا، آپ کا ذہن کہیں اور چلے جائے گا، آپ کے دل و دماغ کے اندر کوئی اور تحریک شروع ہو جائے گی۔ میرے بھائیو، کتاب و سنت کا علم جہاں دیا جا رہا ہو، منہج سلف کی روشنی میں جہاں بات کی جا رہی ہو، موضوع اور من گھڑت واقعات سے احتراز کرتے ہوئے کتاب و سنت کے مستند حوالوں سے جہاں بات کی جا رہی ہو، وہاں ایمان تازہ ہوگا، وہاں آپ کی بیٹری فل ہوگی، وہاں جذبہ عمل پیدا ہوگا، وہاں تزکیہ ہوگا آپ کا، وہاں صحیح تربیت ہوگی آپ کی۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے، علم کہاں سے لینا ہے، دین کہاں سے حاصل کرنا ہے، کس کو سننا ہے، کس کو نہیں سننا ہے، اس کا شعور ہمارے بہت سے نوجوانوں کو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کو نور سے تعبیر کیا میرے بھائیوں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، ایمان ایسے ہی پرانا ہو جاتا ہے جیسے تمہارے کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں۔ جس طرح سے کپڑے پہنو تو پرانے ہو جاتے ہیں، ایسے ہی تمہارا ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے، تمہارا ایمان بھی میلا ہو جاتا ہے۔ تو کپڑے کو صاف کرنے کے لیے، اس کے اندر چمک لانے کے لیے، اس کے اندر شفافیت لانے کے لیے اس کو دھلنا پڑتا ہے، اس کو صاف کرنا پڑتا ہے اور دوسرے انتظامات کرنے پڑتے ہیں، کپڑا صاف ہوتا ہے اور پہلے کی طرح اس کے اندر چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، ایمان میلا ہوتا ہے، اس کو بھی صاف کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اندر بھی چمک لانے کی ضرورت ہے، اس کو بھی دھلنے کی ضرورت ہے، اس کے زنگ کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، ان کے دلوں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے زنگ لگ گیا ہے۔ تو گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے ہمارے دلوں پر جو زنگ لگ جاتا ہے میرے بھائیوں، اس زنگ کو چھڑانے کی ضرورت ہے۔ یہ مجلسیں، یہ واعظ، یہ تذکیر، یہ قرآن کی تلاوت، قرآن کے اندر غور و فکر، یہ نماز، یہ چیزیں ہمارے ایمان کو تازہ کرتی ہیں، اس کے اوپر کا زنگ چھڑاتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے، انسان جب گناہ کرتا ہے تو انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اور پھر توبہ کرتا ہے، اللہ سے گڑگڑاتا ہے، روتا ہے، تو وہ دھبا، وہ نقطہ، وہ ڈاٹ صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن گناہ کرتا ہے اور پھر گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کا سلسلہ اس کا جاری رہتا ہے، اور توبہ نہیں، استغفار نہیں، گناہوں سے معافی نہیں، انابت نہیں، تو وہ نقطے پورے دل کو سیاہ بنا دیتے ہیں، پورا دل سیاہی سے بھر جاتا ہے۔ اور ایسے میں جب کسی مسلمان کا دل سیاہ ہو جائے میرے بھائیوں، جب کسی مسلمان کا دل کالا ہو جائے، تو اس سے کس چیز کی امید کی جا سکتی ہے؟ اس سے کیا صوم و صلات کی امید کی جا سکتی ہے؟ اس سے کیا یہ امید کی جا سکتی ہے کہ آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ درس میں بیٹھ کر کے کتاب و سنت کی بات سنے گا؟ نہیں، وہ رمضان میں پان کھا کر گھومے گا، کوئی کچھ بھی بولے گا، اس کو فرق نہیں پڑتا۔ وہ رمضان میں روزہ داروں کے سامنے سگریٹ جلائے گا اور اس کا دھواں انہیں کے منہ پہ پھونکے گا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ گالیاں بھی دے گا، وہ سارے گناہ اور معاشی کے کام کرے گا اور الگ اعلان کرے گا، کیونکہ دل سیاہ ہو گیا ہے۔ اس کو نہ تو اللہ کی پرواہ ہے، نہ حساب و کتاب کی پرواہ ہے، نہ لوگوں کے لوم و دلائل کی پرواہ ہے۔ دل سیاہ ہو جائے تب ایسے ہی اعمال انسان کرتا ہے، ایسے ہی نظر آتا ہے۔ جو اس طرح سے نظر آئے تو سمجھ لو اس کا دل سیاہ ہو گیا ہے، اور گناہوں کی جو ہے سیاہیاں اس کے دل پر جم رہی ہیں، اس کے دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا ایمان پوری طرح سے آلودہ ہو گیا ہے، اس کو دینی مجلسوں میں لے جاؤ، اس کو دین سے جوڑو، تب جا کر کے اس کی اصلاح ہوگی۔ ڈانٹ ڈپٹ سے اسلامی ہوتی میرے بھائیوں۔ تو آپ دیکھیں کہ انسان سال میں 1 مہینہ صحیح طور پر دینداری اختیار کرتا ہے رمضان کے مہینے میں، اور پھر 11 مہینہ وہ نماز پڑھتا ہے، اس کے وقت کے رحم و کرم پر، مصروفیت کے رحم و کرم پر نماز ہے، دین سے، عبادت سے، مجلسوں سے، کتاب و سنت سے دور رہتا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ 11 سال تک، جب 11 مہینے تک انسان کے دل پر سیاہی بیٹھی رہے گی
اور پھر 1 مہینے کے لیے اس سیاہی کو دور کرنے کے لیے وہ مصروف عبادت ہوگا، تو کیا اس کا دل پاک ہوگا، صاف ہوگا، پوری طرح سے اس کے دل کے اندر چمک پیدا ہوگی؟ ہرگز نہیں میرے بھائی. اس لیے اپنے دل کو اور اپنے اندر پائے جانے والے ایمان کو صاف شفاف رکھنے کے لیے، اس کے اوپر سے زنگ کو دور کرنے کے لیے، اس کو سیٹل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین سے جڑ کر کے رہیں، عبادات سے جڑ کر کے رہیں، تلاوت کو اپنا مشغلہ بنا لیں. اور خاص طور پر میرے بھائیوں، جمعہ کا جو خطبہ ہے یا یہ جو دینی مجلسیں اور دینی محفلیں ہیں، یہ ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ہیں، یہ ہمارے ایمان کو بڑھانے کے لیے ہیں، یہ ہمارے ایمان کے اندر چمک اور نکھار لانے کے لیے ہیں. انہی مجلسوں کے اندر ہم جب قرآن سنتے ہیں، ہم جب نبی کا فرمان سنتے ہیں، اس کا ڈائریکٹ اثر ہمارے دل پر ہوتا ہے. اس کے اوپر کی پپڑی نکلتی ہے، اس کے اوپر کا زنگ چھوٹتا ہے. اور اسی طرح سے جب ہم اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے اور حقیقت میں ہم ان مجلسوں کو اپنی ضرورت بنا لیں گے، ان دینی پروگراموں سے جڑ جائیں گے، ایک شوق پیدا کر لیں گے اپنے اندر، ایک جذبہ پیدا کر لیں گے اپنے اندر کہ نہیں، دین کی محفل ہے، دین کی مجلس ہے، اللہ و رسول کی بات ہوگی، میں بیٹھوں گا اور سنوں گا اور اپنے ایمان کو تازہ کروں گا، اس کو بڑھاؤں گا. تو میرے بھائیو دیکھیے، حقیقت میں آپ اس جذبے کے ساتھ صرف 1 مہینہ اپنی زندگی گزار لیجیے، آپ کو اپنے ایمان کے اندر بڑھوتری محسوس ہوگی. آپ کو لگے گا کہ میرے اندر کا ایمان بڑی تیزی کے ساتھ پروگریس کر رہا ہے اور بڑھ رہا ہے، اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، میرا دل عبادتوں میں لگتا ہے، دین کے کاموں میں لگتا ہے، میں اللہ کو یاد کرتا ہوں، میں آخرت کو یاد کرتا ہوں، حساب کتاب کو لے کر کے فکر رہتا ہوں. یہ تبدیلی آپ اپنے اندر ضرور محسوس کریں گے. 1 مہینہ اس جذبے کے ساتھ آپ اپنی زندگی گزار کے دیکھیے کیسی تبدیلی آپ کی زندگی کے اندر آتی ہے، کیسے آپ کا ایمان بڑھتا ہے. میرے بھائی دیکھیے، یہ ہمارے سلف کی روایت ہے، یہ دینی مجلسیں، یہ دینی حلقے، یہ ہمارے سلف کی روایت ہے. ایمان کو بڑھانے کے لیے، جذبہ ایمان کے اندر اضافے کے لیے وہ اس روایت کو لے کر کے چلے ہیں. اور آج یہ روایت ہمارے یہاں پہنچی ہے. لوگ اپنے ایمان کو اس طرح سے تازہ کیا کرتے تھے، لوگ اپنے توحید کو اس طرح سے بچائے رکھتے تھے، اور اس مجلسوں میں بیٹھ کر کے اپنے اندر جذبہ پیدا کرتے تھے، اپنا تزکیہ کرتے تھے. میں ماضی قریب کی ایک مثال آپ کو بتاتا ہوں، کیسے لوگ تھے، کیسا جذبہ تھا ان کے اندر. شاہ اسماعیل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ شاہ اسماعیل جامع مسجد دلی کے اندر جمعہ کے خطبے کے بعد ان کا درس ہوتا تھا. آپ بتائیے، خطبہ ہوا ہے، خطبے کے بعد درس ہو رہا ہے. اس درس میں جب میں غفیر ہوتا تھا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں بیٹھ کر کے شاہ اسماعیل رحمہ اللہ کو سنا کرتے تھے. کیوں سنتے تھے ان کو؟ کیوں اتنی بڑی تعداد ہوتی تھی ان کی مجلس کے اندر، ان کے خطبے کے اندر، ان کے درس کے اندر؟ کیونکہ آپ قرآن و سنت بیان کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ منہج سلف کی روشنی میں کتاب کرتے تھے. آپ کی کتاب تقویۃ الایمان جو توحید کے مسائل کو بیان کرتے ہیں، اس کو پڑھیے. آپ دیکھیے اس زمانے میں جب پوری دنیا شرک میں ڈوبی ہوئی تھی، شاہ اسماعیل رحمہ اللہ نے کس طرح سے توحید کو اجاگر کیا اور توحید کے پیغام کو جو ہے پہنچایا لوگوں تک. کتاب لکھی، یہ کتاب آج بھی پڑھائی جاتی ہے. آپ توحید بیان کرتے تھے، شرک کی مذمت کیا کرتے تھے، وہ چیزیں جو شرک تک انسان کو پہنچانے والی ہیں اس سے لوگوں کو خبردار کیا کرتے تھے. کتاب و سنت کی تعلیم کے اندر وہ کشش ہے کہ لوگ پیچھے چلے آتے ہیں. منہج سلف کے اندر وہ مقناطیسیت ہے میرے بھائیوں کہ لوگوں سے رہا نہیں جاتا ہے، اور جن کو اس کا چسکا لگ جاتا ہے ان کو اس کے علاوہ کسی چیز میں سکون نہیں ملتا ہے، چین نہیں ملتا ہے. یہ وجہ تھی کہ جب میں غفیر شاہ اسماعیل رحمہ اللہ کے درس میں شریک ہوتا تھا، اور اسی درس میں پنجاب سے ایک آدمی آ کر کے وہاں ان کا درس ہوتا تھا. کہاں سے؟ پنجاب سے آ کر کے. وہ جمعرات ہی کو نکل جاتا تھا کہ جمعہ کا درس سننا ہے مجھے شاہ اسماعیل رحمہ اللہ کا. جمعرات کو نکلتا تھا، درس سنتا تھا، پہنچ جاتا تھا، اور پھر جا کر کے اپنے گاؤں میں وہی باتیں وہ دہراتا تھا.
لوگوں کو سناتا تھا، بتاتا تھا، بہت شوق سے ان کا گاؤں سنتا تھا اور لوگ سنتے تھے. ایک ایمان افروز ماحول پیدا ہو گیا ان کے گاؤں کے اندر. ایک دن بیچارہ وہ نکلا شاہ اسماعیل رحمہ اللہ کا درس سننے کے لیے، درس سننے کے لیے نکلا اور راستے میں اس کو وقت پر سواری نہیں مل پائی تو بیچارہ لیٹ ہو گیا، اس سے تاخیر ہو گئی. وہ جب جامع مسجد کے سیڑھی پر پہنچا تو کیا لگتا ہے شاہ اسماعیل رحمہ اللہ درس ختم کر چکے ہیں، لوگ درس سننے جا رہے ہیں. بیچارہ مایوس ہو کے بیٹھ گیا، رونے لگا، اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے. یہ محرومی میرے بھائی، جس کو کتاب و سنت کا چسکا لگ جاتا ہے، جس کو منہج سلف سے محبت ہو جاتی ہے، ان کی محرومی یہ ہوتی ہے. مال کی محرومی، دولت کی محرومی، درہم و دینار کی محرومی ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں لاتی، لیکن یہ علم کی محرومی، شعور کی محرومی اور تزکیے کی محرومی تھی کہ وہ شخص رونے لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. اور وہاں لوگ سمجھے کہ شاید بھکاری ہے، پریشان حال ہے، پیسے دینے لگے. انہوں نے کہا بھائی پیسے مت دو، میں ضرورت مند نہیں ہوں، میں محتاج نہیں ہوں، میں تو درس سننے آیا تھا، محروم رہ گیا لیٹ پہنچا. اس کے بعد لوگ پھر وہاں سے ہٹے. شاہ اسماعیل رحمہ اللہ وہاں سے گزرے اور آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی بیچارہ بیٹھا ہوا ہے، پریشان حال. لوگ بھیڑ لگی وہاں پر، آئے پہنچے، کہا کیا ماجرا ہے. انہوں نے بتایا کہ میں آپ کا درس برسوں سے سن رہا ہوں، آج میں لیٹ ہو گیا اور آپ کے درس سے محروم ہو گیا. یہ درس سنتا ہوں، اسے میں یاد کر لیتا ہوں اور جا کر کے میں اپنے گاؤں والوں کو سناتا ہوں. آج مجھے بہت دکھ ہوا اور بہت محرومی ہوئی کہ میں آپ کے درس میں حاضر نہ ہو سکا. شاہ اسماعیل رحمہ اللہ نے کہا آپ کیوں پریشان ہیں، آئیے میں آپ کو یہ درس دوبارہ شروع سے لے کر کے آخر تک سنا دیتا ہوں. آپ کو یہ بیان میں شروع سے لے کر کے آخر تک دوبارہ سنا دیتا ہوں. اس کے بعد وہ بیان انہوں نے شروع سے لے کر کے آخر تک دوبارہ ان کو سنایا. وہ سنا، وہ خوش ہو گیا اور پھر خوش وہ اپنے گاؤں گیا اور اپنے گاؤں والوں کو سنایا. میرے بھائی کس طرح سے لوگ ہوتے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، اپنے اندر جذبہ عمل پیدا کرنے کے لیے، دین سے اپنے رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے، دینی شعور کو پختہ کرنے کے لیے ایسی قربانیاں دیا کرتے تھے لوگ. آج یہی پر لوگ میرے بھائی ہوتے ہیں. میں یہی کی بات نہیں کرتا، ہر جگہ کی بات کرتا ہوں. درس کا اعلان ہوتا ہے، ایسی بے نیازی برتتے ہیں، ایسا پلو جھاڑ کے نکل جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اس میں ہمارے لیے کیا ہے، ہم تو پڑھے لکھے ہیں، ہم کتاب میں پڑھ لیں گے، ہم یوٹیوب پر سن لیں گے. ایسے جتنے ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو یوٹیوب کے حوالے کر دیا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو ویب سائٹوں کے حوالے کر دیا ہے، میرے بھائیوں ایسے کتنے لوگوں کو میں نے سوشل میڈیا پر لٹتے ہوئے دیکھا ہے. وہ کسی غلط سائٹ پر پہنچ جاتے ہیں، وہ کسی غلط اسپیکر، قادیانی کا اسپیکر سن لیتے ہیں، منکر حدیث کا اسپیکر سن لیتے ہیں اور اسی طرح سے کسی لیبرل کا کی حدیث کی تشریح سن لیتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، چسکا لگ جاتا ہے، پھر اسی کو سنتے ہیں، کہتے ہیں میں تو گاندھی کو سنتا ہوں، مجھے اب کسی کو سننے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو انجینئر مرزا کو سنتا ہوں، مجھے اب کسی کو سننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ صورتحال ہے. ایک بات جس کا لگ گیا باطل کا، غلط کا، تو آدمی شیطان کہتا ہے نولی ما تولا، انسان جس طرف جانا چاہتا ہے ہم اس کو جانے دیتے ہیں. اس کو گمراہی اور دھڑنا چاہیے، جا اسی طرف جا. تیرے نزدیک توحید کی قدر نہیں ہے، تیرے نزدیک منہج سلف کی قدر نہیں ہے، کتاب و سنت کی قدر نہیں ہے، اس کو وہاں تیرے من کی مراد مل رہی ہے تو جا تو اسی طرف جا. ایسی اللہ لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں یہی ہمارے سلف کی روایت، یہ مجلس ہیں، یہ محفلیں، یہ دینی اجتماعات، ان کو زندہ رکھو، ان کو آباد رکھو اور ان کو رائج کرو. یہی سے ہمارے ایمان کی حفاظت ہوگی، یہی سے ہمیں دین ملے گا، یہی سے ہمیں کتاب و سنت کا پیغام ملے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دل و ایمان پیدا کرے، تقویٰ پیدا کرے، کتاب و سنت کی تعلیمات کو سے عطا فرما. اللہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے عقیدت منہج کے حفاظت کے لیے توفیق عطا فرما اور ہم نے جو کچھ بھی سنا ہے اس کے مطابق عمل کے لیے توفیق عطا فرما. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.